السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک فقیر کہتا ہے کہ میں ایک شیخ کی خدمت میں گیا اور وہ مجھے خدمت کا حکم کرتے تھے اور میں خدمت سے خوش ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے کسائی کے یہاں بھیجا تاکہ میں فقیروں کے لیے گوشت اٹھا لاؤں۔ چنانچہ میں گوشت خرید کر اٹھا لایا۔ ابھی چلنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی نظر آیا جو ایک لدے ہوئے جانور کو ہانک رہا تھا۔ مجھے اس شخص کا دھکا لگا اور میں کسائی کی دکان کی ایک میخ پر گر پڑا اور میرا پہلو زخمی ہو گیا۔ اس دکاندار نے مجھے اس میخ پر سے اٹھایا لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے زخم پر پٹی بندھوائی۔ میں ابھی پٹی بندھوا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ گدھے والا 3 آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے آ گیا اور کہا میرا بٹوا گر پڑا ہے جس میں 10 دینار تھے اور وہ میرے سر پر تھا۔ مجھے اور قصاب کو اور 2 آدمیوں کو پکڑ کر کوتوال کے سامنے لے گیا۔ کہا انہوں نے میرا بٹوا چرایا ہے۔ چنانچہ میرے سب ساتھیوں کو کوڑے لگے اور مجھے بھی اخیر میں پیٹا گیا اور مار میرے زخم پر ہی لگ رہی تھی کہ اتنے میں ایک سپاہی کی نظر اس برتن پر پڑی جس میں گوشت تھا۔ دیکھا تو اس میں بٹوا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہی چور ہے۔ کوتوال نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم سے تیل گرم کیا گیا اور ایک مخلوق جمع ہو گئی۔ کوئی مارتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا۔ میں 4 آدمیوں کے بیچ میں تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے آواز دی تیل گرم ہو چکا ہے، چور کو حاضر کرو۔ میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ ایک شخص نے اس زور سے میرے منہ پر تماچا مارا کہ میرے ہوش بالکل جاتے رہے۔ اس وقت بھی میں اس بلا پر صابر تھا اور اپنا کام اللہ ہی کے سپرد کرتا تھا۔ اس نے کہا اے چور، اے ڈاکو، اور میرا ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکا دیا جس سے میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں ابھی وہاں سیدھا کھڑا بھی نہ ہو پایا تھا کہ ساری مصیبت مجھ سے دفع ہو گئی۔ ایک شخص نے چلا کر کہا یہ شخص جس کو تم نے گرفتار کیا ہے وہ تو شیخ کا خادم ہے۔ اس وقت لوگوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تو سب لوگ میرے پاؤں پر گرنے لگے اور کوتوال صاحب بھی دوڑے ہوئے آئے اور میرا پاؤں چومنے لگے اور کہا حضرت خدا کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ میری خطا آپ معاف کر دیں۔ پھر بٹوے والا آ کر گریہ وزاری کرنے لگا۔ کہا حضرت مجھ سے راضی ہو جائیے۔ میں نے کہا خدا مجھے اور تجھے معاف کرے، یہ ایک آزمائش تھی جس سے میری پوشیدہ ضبط کی طاقت ظاہر ہوئی۔ پھر بٹوا کھولا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بوجھ اور بٹوا دونوں شیخ ہی کے واسطے بھیجا گیا تھا۔ اتفاقاً اس وقت شیخ تمام فقراء کے ساتھ آپس میں مل کر استغفار میں مشغول تھے اور کوئی باہر نہ نکلا یہاں تک کہ میں دروازے پر جا پہنچا۔ میرے پاس گوشت اور بٹوا تھا۔ میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ فرمایا جس نے صبر کیا اس نے کمال حاصل کیا، اور فرمایا اے بیٹے میں بھی فقیروں کے ساتھ تیری حالت دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے اس کا پہلے سے علم تھا۔ پھر فرمایا اے محمد یہ واقعہ تمہاری کامل ہونے کا سبب بن گیا، اب جہاں چاہو سفر کرو۔